آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار احادیث کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعاؤں کے مانگنے کا ارشاد فرمایا، بسا اوقات ہمیں اس طریقے کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے۔ تو آج ہم حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں چند احادیث طیبات آپ کے سامنے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے رکھیں گے کہ ہمیں اپنے رب سے کس طریقے سے مانگنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ سے التجا نہیں کرتے، درخواست نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، ان کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشروط بالوقت ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، شریعت مطہرہ نے ان کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہر وقت ان کاموں کو جس وقت بندہ کرے، جس وقت بھی کرنا چاہے، جب بھی اس کے پاس وقت ہو، اگر وہ ان کاموں کو کر لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اب ان روزوں کو اگر کوئی شخص ادا رکھنا چاہتا ہے تو شرط ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی رکھے، وقت کے ساتھ مقید ہیں۔ حج ہے، وقت کے ساتھ مقید ہے، جگہ کے ساتھ مقید ہے کہ حج ہوگا خاص مہینے میں اور خاص جگہ پر، ہر وقت بھی نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ایک خاص نصاب ہے، جب بندہ اس نصاب کو پہنچ جائے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ، مقدار کے ساتھ اللہ نے ان کو مقید کر دیا، شرط قرار دے دیا کہ یہ وقت پایا جائے گا، اس وقت میں ان اوقات میں اگر تم فلاں عبادت کرو گے تو میں قبول فرماؤں گا۔ نمازیں ہیں، ان کے اوقات مقرر ہیں، ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، عشاء کا وقت الگ ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا چاہے تو ادا نہیں ہوگی، ظہر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا چاہے ادا نہیں ہوگی۔ تو کچھ چیزیں جن کا اللہ نے وقت مقرر فرما دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وقت شریعت نے مقرر نہیں فرمایا۔ ہر وقت وہ چیزیں کرنا جائز ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دعا چاہے رات کو مانگے، چاہے دن کو مانگے، چاہے اذان کے بعد مانگے، چاہے نماز کے بعد مانگے، چاہے علیحدگی میں مانگے، چاہے مجمع عام میں مانگے، چاہے جنازے سے پہلے مانگ لے، چاہے جنازے کے بعد مانگ لے، چاہے قبر پر جا کر مانگ لے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں وقت میں مانگو گے تو قبول کروں گا، فلاں وقت میں مانگو گے تو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے مطلقاً قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ رب سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور ان کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں مقید بالوقت ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ درود پاک ہے، اس کے لیے وقت شرط نہیں، جس وقت بندے کو ٹائم مل جائے، جس وقت اس کو فرصت ہو، اپنے رب سے مانگ لے، رب تعالیٰ درود پاک کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک ہر وقت بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو بنیادی چیز دعا کے متعلق یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت بندہ دکھی ہو، جس وقت اس کو حاجت ہو، اپنے رب سے مانگے۔ اللہ کے دروازے بندوں کے لیے صبح شام کھلے ہیں، اللہ کی رحمتیں بندوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب بھی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لے کر آئے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا بخیل بندہ وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، لوگوں کو سلام نہیں کرتا، آمنے سامنے بھی آ گیا اور انتظار کرتا ہے کہ پہل وہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو سب سے بڑا بخیل قرار دیا کہ اس کو موقع بھی مل رہا ہے سلام میں پہل کرنے کا، تو وہ سلام میں پہل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ جو سلام میں پہل نہیں کرتا، جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، اور لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ شخص ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، رب تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اس کو حاجت بھی ہے، دکھی بھی ہے، بیمار بھی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے کہ اللہ سے مانگے، اس کے باوجود اللہ سے نہیں مانگتا۔ ڈاکٹروں کے پاس اس نے 10 چکر لگا لیے، مسجد کا ایک چکر بھی نہیں لگایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا عاجز شخص وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے مسائل نہیں رکھتا، رب کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتا اور اپنے رب سے نہیں مانگتا، وہ سب سے بڑا عاجز ہے، سب سے بڑا کمزور ہے، جس کو دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سب سے بڑا عاجز قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، وہ پورا کا پورا خاندان کسی بیماری کا شکار تھا، کسی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضور ان کے پاس سے جب گزرے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، کیا یہ لوگ اپنے رب سے عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ یعنی ساری کی ساری قوم ہی بیماری میں مبتلا ہے اور رب سے دعا کیوں نہیں مانگتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ تو گویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہارا رب جب تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رحمتیں صبح شام منتظر ہیں کہ تم آؤ اور رب سے سوال کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا میں رہ کر اپنے رب سے عافیت مانگ کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے دکھ اور پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم سے ناراض ہوئے۔ تو کہنے کا یہ کہ بندے کو ہر وقت چاہے وہ آسانی میں ہے چاہے مشکلات میں ہے رب سے مانگنا چاہیے، رب سے ہر وقت سوال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، دعا مانگتا ہے اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہی بندہ جب آسانی میں تھا تو اس نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ یعنی جب بندے کے اوپر آسانی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر اس حالت میں بھی رب سے مانگتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب بندے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا وہی بندہ ہے جو آسانی میں تھا، جب اس کے پاس مال و دولت تھا، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، اس حالت میں بھی یہ بندہ مجھے نہیں بھولا، آج اس پر دکھ اور تکلیف آ گئی ہے، مجھ رب کو یاد کر رہا ہے، اے فرشتوں جو کچھ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں رب اس کو عطا فرما رہا ہوں۔ تو ہر حال میں چاہے بندہ دکھ میں ہو چاہے سکھ میں ہو، چاہے مال و دولت کی فراوانی ہے یا غربت ہے، چاہے بیماری ہے یا صحت ہے، ہر وقت اپنے رب سے بندہ دعائیں مانگتا رہے، عافیت کی دعائیں مانگتا رہے، صحت کی دعائیں مانگتا رہے، مال و دولت کی دعائیں مانگتا رہے، رزق حلال کی دعائیں مانگتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم آسانی میں اپنے رب کو یاد کرو گے، مشکلات میں رب تمہاری دعاؤں کو سن کر تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ دو شخص ہوں، ایک اللہ سے مانگتا ہے، دوسرا نہیں مانگتا، اور جو نہیں مانگتا اگرچہ وہ نیکوکار ہے، اور جو مانگتا ہے اگرچہ وہ گناہگار ہے، یہ گناہگار جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتا ہے اور رب سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گناہگار اس نیکوکار سے زیادہ پسند ہے۔
اللہ کو مانگنے والے لوگ پسند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ہوں جو میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھ سے مانگتے رہیں اور میں ان کو عطا فرماتا رہوں۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے متعلق آپ نے جو بات دعا کے متعلق ارشاد فرمائی کہ جب بندے کو کسی مدد کی ضرورت ہو اور بندہ چاہتا ہو کہ میری غیب سے مدد ہو جائے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کی بات کرتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مبارک خیمے میں عریش کے اندر حضور موجود تھے، وہاں پر حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں لڑتا لڑتا میرا خیال ہوا کہ جا کر اللہ کے رسول کا پتہ کروں کہ میرے آقا کس حال میں ہیں، جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت دریافت کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ میدان جنگ میں آ جاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں میدان جنگ کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا فجئت فاذا ہوا ساجد، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ یقول یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے دو اسماء ان کا ورد کر رہے ہیں، انہی کو اسم اعظم بھی یہی ہے۔ اسم اعظم کا جو ورد ہوتا ہے احادیث کے اندر یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھ کر یا حی یا قیوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ورد کر رہے تھے، لا یزید علیہما، اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں کر رہے تھے، یا حی یا قیوم ہی سر انور سجدے میں رکھ کر آپ اس کی دعا مانگ رہے تھے۔ ثم رجعت، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور کی اس حالت کو دیکھا، میں خوش ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارا میدان جنگ میں جانا پیچھے سے رسول اللہ کی دعائیں ہوں گی، اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ میدان جنگ میں دوبارہ چلا گیا، پھر لڑتا رہا۔ ثم جئت، پھر مجھے خیال آیا کہ جا کر حضور کا پتہ تو کروں حضور علیہ السلام کس حال میں ہیں، کسی بدبخت نے میرے آقا پر حملہ نہ کر دیا ہو۔ پھر حضرت علی آئے، یہ حضرت علی کا پیار ہے، محبت ہے حضور سے کہ جنگ بھی کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا آ کر بار بار پتہ بھی لے رہے ہیں کہ میرے آقا کس حال میں ہیں۔ پھر آئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے آ کر دیکھا، ثم ذهبت الى میں نے آ کر جو دیکھا کیا دیکھتا ہوں، وہو یقول ذالک، میرے آقا کی زبان اقدس پر اسی حالت میں وہی کلمات ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ففتح اللہ علیہ، رسول اللہ کی دعا کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مشکل وقت میں اپنے رب سے مانگا ہے، صرف بظاہر جو کچھ ہے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی غیب سے مدد نازل فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو علماء کرام استنصار کے باب میں لے کر آتے ہیں کہ جب بندے کو سخت مشکل ہو اور اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہو، اس وقت اس کو چاہیے یا حی یا قیوم کا ورد کرے، جس طرح میدان بدر کے اندر اللہ نے فرشتے بھیج کر صحابہ کی مدد کی تھی، اسی طرح تنگ دست اور مشکل حال میں پڑے ہوئے شخص کی اس ورد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بہترین وظیفہ ہے اگر کوئی شخص کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہو۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہر بندہ مانگتا ہے، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، 5 وقت نماز کے بعد بھی مانگتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں 2 ہفتے ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں، میری مدد ہی نہیں ہو رہی، میں رب سے مانگ بھی رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا۔ بسا اوقات ایسا ذہن میں آتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد بخیر، بندہ ہمیشہ خیر پر، بہتری پر رہتا ہے، ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا یا نبی اللہ کیف یستعجل، یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے کہ ہم خیر پر رہیں گے اس وقت تک جب ہم جلدی نہ کریں، جب تک ہم جلدی میں نہ پڑیں ہم خیر پر رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلدی کی خود مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا یقول، بندہ کہتا ہے قد دعوت ربی،
فلم یستجب لی، میں نے رب سے مانگا تھا اللہ نے میری سنی ہی نہیں۔ اب یہ جلدی ہے، کبھی کبھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اگر میں اس کو عطا کر دوں تو اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ بندوں کو اللہ مال و دولت صرف اس لیے عطا فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کو غریب کر دے تو وہ کافر ہو جائیں، اور کچھ بندوں کو اللہ غریب اس لیے رکھتا ہے اگر ان کو اللہ مال دے دے تو وہ کافر ہو جائیں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ہر بندے کے مزاج کو، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا امیر رکھنا ہے، کتنا مال دینا ہے، کتنا دولت دینی ہے۔ حضور کا ایک کلمہ پڑھنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مال و دولت کا بڑا شوق ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے کثرت سے مال عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال و دولت تیرے لیے مناسب نہیں، اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اسی پر راضی رہ۔ وہ بندہ پھر آیا، یا رسول اللہ مال و دولت کا بڑا شوق ہے، کاش کہ میرے اونٹ ہوتے، بھیڑ بکریاں ہوتی، مال و دولت ہوتا۔ جب اس نے بار بار کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مال و دولت کے لیے دعا کی، مال و دولت آ گیا، ایسا ایسا بکریاں بڑھنے لگی، ایسا ایسا اونٹ بڑھنے لگے، کثرت سے مال و دولت، یہاں تک کہ وہ مال و دولت میں اتنا مبتلا ہوا وہ شخص جو 5 وقتہ نماز اللہ کے پیغمبر نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا اب وہ صرف جمعے پر آ گیا کہ ٹائم نہیں ہے، مال و دولت کو سنبھالنا ہے، بکریوں کا دودھ بھی نکالنا ہے، بھیڑوں کا دودھ بھی نکالنا ہے، اونٹنیوں کا دودھ بھی نکالنا ہے، اب وہ اپنے مال میں مگن ہو گیا، صرف جمعہ آ کر پڑھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے رہے، بالآخر اس پر وہ وقت آیا کہ مال اتنا بڑھ گیا مدینہ کے شہر میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس نے اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جو کچھ مال و دولت تھا سب نکالا، مدینے کے باہر کسی دیہات میں چلا گیا، اب وہ جمعے سے بھی گیا، پہلے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، اب کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، بہرحال جب سال گزرا، سال گزرنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ مال و دولت کا نقصان کتنا ہے، بندے کو اس حال پر راضی رہنا چاہیے جس پر اللہ نے اس کو رکھا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ یہ میرا بندہ کس حال میں سیدھا رہے گا۔ سال گزرا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا عامل بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ تیرا اتنا اتنا مال ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، سال گزر گیا زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا۔ پھر جب اس کو ہوش آئی، عقل آئی کہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا، میں نے زکوٰۃ نہیں بھیجی، اب مال اکٹھا کیا، اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم نے مانگا تھا تم نے نہیں دیا، اب تو جانے اور تیرا رب جانے، تیری زکوٰۃ میں محمد قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر وہی شخص تھا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اپنے مال کی زکوٰۃ اٹھا کر جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا تھا، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب یہی جواب دیا کرتے تھے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس شخص کی زکوٰۃ کو قبول کریں جس شخص کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے رد فرما دیا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہے، دعاؤں میں رکاوٹ نہیں، جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے اللہ سے مانگے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کچھ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے مال و دولت جو اس نے مانگا تھا وہ ثواب کی صورت میں اللہ عطا فرماتا ہے، یا کبھی کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں 3 حالتیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے حق میں جب بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس نے مانگا ہے اتنی مقدار میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہتا ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے کہ میں تو مانگتا ہوں اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے صرف مانگتے رہو، جب بہتر ہوگا اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ان افضل العباد انتظار الفرجی، اللہ کے ہاں سب سے افضل بندہ وہ ہے جو آسانی اور کشادگی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے دعا مانگ لی ہے،
اب اس کو اللہ پر کامل یقین ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے میرے رب نے سن لیا ہے، جب بہتر ہوگا میرے حق میں اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے دعا مانگ کے اللہ کی رحمتوں کا جو منتظر رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جب میرے لیے بہتر ہوگا میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ بندہ بہت بڑا افضل ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال اللہ تعالی، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا فرمان حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب یہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے۔ اب ہر شخص سوچے کہ ہمارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، کیا ہمیں کامل یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ قبول کرے گا؟ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن کامل یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ اللہ نے فرمایا تم جس طرح میرے بارے میں گمان کرو گے، انا عند ظن عبدی بھی، جس طرح تم میرے بارے میں دنیا میں گمان کرو گے قیامت کے دن کل مجھ رب کو اسی طرح پاؤ گے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس کامل یقین سے فوت ہوا کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میری حالت کو دیکھ رہا ہے، وہی قادر ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ جب کامل یقین ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم گیرویاں تو کھاتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا، آپ نے فرمایا تم تو اپنے رب سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ایک پولیس والے اور اپنے باپ سے ڈرتے ہو۔ جب حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو یہ کہا تو مریدوں نے عرض کی جناب ہمیں سمجھ نہیں ہے اس کے کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی پولیس والا، کوئی سرکاری عہدیدار تمہارے سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے تم اس کے خوف اور ڈر سے جرم نہیں کرتے، باپ سامنے کھڑا ہو بیٹا اس کے خوف اور ڈر سے جرم نہیں کرتا، عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم جرم کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے اپنے رب کو ایک پولیس والے جتنا بھی مقام نہیں دیا ہوا، ایک باپ جتنا بھی مقام نہیں دیا ہوا کہ باپ کے سامنے تو جرم کرتے ہوئے ڈرتے ہو، پولیس والے کے سامنے جرم کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ یقین کامل ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم جرم کرتے ہو، اس کا مطلب ہے وہ کامل یقین ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا جس یقین کا اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے۔ کلمہ پڑھ کر جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد بندے کو اپنے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور میری ہر دعا کو سن رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو رب سے مانگتے ہیں رب ان کا کتنا لحاظ فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم، ایک ہوتا ہے حی جس کا مطلب ہوتا ہے زندہ، دوسرا حی کا مطلب ہوتا ہے حیا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا اللہ حیا دار ہے، حیا کرتا ہے جو اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ بڑا کرم فرمانے والا، ان اللہ حی کریم، اللہ حیا بھی کرتا ہے، اللہ بڑا کریم بھی ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے ان یرفع یدیہ فیردہما صفرا، کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ بندہ جب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اللہ کی پھر یہ شان نہیں کہ اس کے ہاتھوں کو صفر لوٹا دے، یہ جو ہم اردو کے اندر بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے صفر، زیرو، خالی۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से हया फरमाता है कि रब के सामने जब बंदा झोली फैलाता है, हाथों को उठा लेता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर जब बंदा अपने रब से दुआ मांगता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर अल्लाह को हया आती है कि रब से मेरा बंदा दुआ मांग रहा है और मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला खाली नहीं लौटाता। सिफर का मतलब खुद हुजूर ने बयान फरमाया, लैसा फीहा शैया, कि हाथों में कुछ भी ना हो, खाली हाथ लौटा दिए जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा नहीं है, जब बंदा अपने रब के सामने झोली फैलाता है, हाथों को उठाकर रब से दुआ मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के हाथों को अपनी रहमत से भर देता है। इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगने के बाद हाथों को छोड़ना पसंद नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया जब दुआ मांगो, उसके बाद जब दुआ को ख़त्म करो तो दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरो। इसका क्या मतलब है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से गोया ये अर्ज़ कर रहा है, या अल्लाह जो कुछ तूने मुझे रहमत अता फरमा दी है, मुझ बंदे ने तेरी रहमत को कबूल फरमा लिया है। कि दुआ मांगने के बाद बंदा हाथों को छोड़ न दे, बल्कि कामिल तौर पर दुआ को कबूल फरमाए। जो कुछ बंदे के हक़ में था अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को अता फरमा दिया है। अब एक और बात कि दुआ का तरीका क्या है, 2 मिनट रह गए। दुआ का तरीका भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर इसको भी बयान फरमाया। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एक सहाबी, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। उसने आकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो बड़ा जल्दी में था। उसने नमाज के बाद दुआ मांगी, सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, या अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा और मुझ पर रहम फरमा। ये कहने के बाद वो जब जाने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको रोक लिया। हुजूर ने फरमाया रुक, अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने तो बड़ी जल्दी की। क्या दुआ का ये तरीका है कि तूने नमाज का सलाम फेरा और कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी और दुआ मांग के जा रहा है? फरमाया रुक, तुझे मैं दुआ मांगना सिखाता हूँ। रब से मांगना किस तरह है, मांगने का भी तो ढंग हो ना, कोई तरीका हो। बंदा अपने रब की बारगाह में बैठा है, किसी तरीके से मांगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब दुआ मांगने का खुद तरीका इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु, जब तू नमाज पढ़ ले बैठ जा, सुकून से बैठ, और उसके बाद अपने रब की हम्द बयान कर जो उसकी शान के लायक है। सुम्मा सल्ली अलैया, उसके बाद मेरी ज़ात पर दरूद पढ़, अल्लाह की हम्द भी बयान कर, मुझ मोहम्मद की ज़ात पर दरूद व सलाम भी पढ़। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुम्मा दुहू, फिर अपनी हाजत अपने रब से मांग। पहले अल्लाह की हम्द व सना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद हुज़ूर की ज़ात पर दरूद, उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी हाजत को अपने रब के सामने मांग। ये दुआ का तरीका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया। फिर उसके बाद एक और नमाजी आया, उसने नमाज पढ़ी, उसने हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगना शुरू की। फ़हमिदल्लाह, नमाज का सलाम फेरने के बाद उसने अल्लाह की हम्द बयान की। वसल्ला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ा। जब हुजूर ने उसके ये 2 तरीके देखे कि अल्लाह की हम्द भी बयान कर रहा है, मेरी ज़ात पर भी दरूद पढ़ रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से वहीं से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल तुअता, मेरे आका ने फरमाया हाँ अब मांग तुझे अता किया जाएगा। तूने अल्लाह की हम्द भी बयान कर दी, मेरी ज़ात पर दरूद भी पढ़ लिया, अब अल्लाह से जो कुछ मांगेगा अल्लाह तुझे ज़रूर अता फरमाएगा। तो दुआ मांगने का ये तरीका खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया है कि दुआ मांगने से पहले अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लिया जाए, अल्लाह की हम्द व सना कर ली जाए। उसके बाद जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का कौल है, हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआओं की कबूलियत के बारे में लोगों को मशवरा दिया। आप फरमाया करते थे, लोगों दुआ मांगने से पहले मेरे नबी की ज़ात पर दरूद पढ़ लिया करो और दुआ मांगने के बाद भी रसूलुल्लाह की ज़ात पर दरूद पढ़ लिया करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे, दरूद तो रद्द होना है ही नहीं, जब तुम दरूद व सलाम के अंदर अपनी दुआओं को लपेट कर रब की बारगाह में भेजोगे, जहां रसूलुल्लाह की ज़ात पर भेजा हुआ दरूद अल्लाह कबूल फरमाएगा, वहां तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। तो हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब फरमाया करते थे, दुआ से पहले और बाद दरूद व सलाम पढ़ लिया करो, दरूद व सलाम का सदका अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमा देगा। दुआ है कि रब ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।